الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، مسلسل دو خطبات جمعہ سے آپ حضرات کے سامنے موجودہ حالات کے تناظر میں، قضیہ فلسطین کے تناظر میں اس بات کا تذکرہ کیا جا رہا تھا کہ ہم کو ایسے مواقع سے کون سی حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے، اور یہ بزدل قوم جو ہماری بدعمالیوں کے نتیجے میں، کوتاہیوں کے نتیجے میں، دین سے دوری کے نتیجے میں، یہ یہودی نام کی بزدل قوم جو ہمارے اوپر مسلط کر دی گئی ہے، جس کے بارے میں رب کائنات نے قرآن مجید میں واضح کر دیا کہ یہ بند قلعوں یا دیوار کی آڑ ہی سے آپ کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں. ان کے اندر آنکھ میں آنکھ ملانے، کسی کا سامنا کرنے، مسلمانوں کے سامنے میدان میں آنے کی ہمت اور سکت نہیں ہے. لیکن ہماری کوتاہی یہ ہے کہ ہم عملی لحاظ سے اتنے کمزور ہو گئے کہ نہ ہمارا ایمان کامل ہے، نہ اعمال صالحہ کو انجام دیتے ہیں، نہ صحابہ کرام کا احترام کرتے ہیں، نہ قرآن مجید کے مکمل طریقے پر چلتے ہیں، نہ احادیث رسول کی پیروی کرتے ہیں، اور اس کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. ہم میں کی اکثریت یہ ایمان رکھتی ہے اور اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور رب کائنات کی مدد اور اس کی نصرت آنے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہم مسلمان ہیں. جبکہ ہم یہ حقیقت بھول جاتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں موجود تھے، صحابہ کرام موجود تھے. وہ صحابہ کرام جن کی مثالیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں دی ہیں، وہ صحابہ کرام جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہ سرٹیفکیٹ دے دیا کہ رب کائنات ان سے راضی ہیں اور وہ لوگ اللہ رب العالمین سے راضی ہیں. اللہ رب العالمین نے جن کے بارے میں ہم کو حکم دیا فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ کہ انہی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارو، اسی میں کامیابی ہے. وہ صحابہ کرام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں احد کے میدان میں موجود تھے. وہ صحابہ کرام موجود تھے جن کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے دین کی مدد فرمائی. وہ پھٹے پرانے کپڑے پہن لیتے تھے، مہینوں فاقہ کرتے تھے، لیکن دین کی کسی بنیاد پر آنچ آ جائے یہ بات ان کو گوارا نہیں تھی. اور ان کی قیادت کرنے والی وہ شخصیت جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی. آپ بذات خود میدان جنگ میں موجود تھے. آپ کی شخصیت جس کو رب کائنات نے اتنے اختیارات دیے کہ آپ چاند کی جانب اشارہ کر دیں تو چاند کے دو ٹکڑے ہو جائیں. اللہ رب العالمین نے جس شخصیت کو، جس نبی کو سید الانبیاء بنایا، تمام انبیاء کا سردار بنایا، جس نبی کے اوپر قرآن مجید جیسی عظیم اور پاکیزہ کتاب اور عظیم معجزے کو نازل کیا گیا، جس نبی کو کوثر عطا کیا گیا، جس نبی کو شفاعت عظمی عطا کی گئی، جس نبی کے بارے میں یہاں تک فرمایا گیا کہ قیامت کے دن قبر کے اندر 3 سوالوں میں سے اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح جواب نہیں دیا گیا
تو انسان کے لیے عذاب کا نزول ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کھانے میں ہاتھ لگا دیں، کھانا تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، ساری قومیں آسودہ ہو جائیں، جہاں سے گزر جائیں وہاں سے خوشبو پھوٹنے لگے۔ اور آپ کی پیدائش مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں آپ کی زندگی، یہ ان دونوں شہروں کی حرمت اور ان کے تقدس اور ان کی پاکیزگی کے لیے مشہور ہے، اور رب کائنات نے اس سے اور اس کی تاریخ سے آپ کی ذات گرامی کو جوڑا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد میں موجود تھے، مسلمان موجود تھے، صحابہ کرام موجود تھے۔ وہ صحابہ کرام بھی آج کے مسلمانوں کے طریقے سے یہ سوچ سکتے تھے کہ ہمارے ساتھ نبی ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم عامل بالکتاب والسنہ ہیں، سارے کے سارے خیالات ان کے دلوں میں آ سکتے تھے، لیکن رب کائنات نے وہاں پر مسلمانوں کو سبق سکھایا۔ اسلام کی جانب منسوب وہ قوم جو دنیا کی ترقی یافتہ اور سب سے زیادہ طاقتور قوم تھی، وہ اس میدان میں موجود تھی۔ راستے سے منافقوں نے منافقت کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیا۔ آپ کی فوج مزید کمزور ہو گئی، اس کے باوجود میدان احد میں پہنچے، اور وہاں پہنچنے کے بعد بعض صحابہ کرام کو ایک پہاڑی پر تعینات کر دیا اور فرمایا جب تک میں دوبارہ حکم نہ دوں اس پہاڑی سے نیچے نہ اترنا۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ مسلمان جنگ جیت گئے ہیں، مال غنیمت لوٹا جا رہا ہے، اور وہ صحابہ کرام اس پہاڑی پر تعینات صحابہ کی عمارت کرنے والے، ان کی قیادت کرنے والے صحابی رسول کی مخالفت کر کے اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے نیچے اتر گئے، مال غنیمت لوٹنے لگے۔ رب کائنات نے اس جگہ پر سبق سکھایا اس مقدس ترین جماعت کو، جس جماعت کی پاکیزگی کی گواہی خود قرآن مجید دیتا ہے، تاریخ اسلام دیتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جیتی ہوئی جنگ کو ہرا دیا، کفار غالب آ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید کر دیے گئے، 70 سے زیادہ صحابہ کرام کو شہید کر دیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زد و کوب کیا گیا، آپ کو تکلیفیں دی گئی، صحابیات کے اوپر حملے کیے گئے۔ کون سے اسباب تھے؟ سبب یہ تھا کہ مسلمانوں نے اپنے نبی کے ایک حکم کی مخالفت کی تھی، وہ بھی صریح مخالفت نہیں تھی، ایک اجتہادی مخالفت تھی۔ صحابہ کرام نے یہ سوچا کہ جب جنگ جیتی جا چکی ہے، مال غنیمت لوٹا جا رہا ہے، تو اب دوسرے حکم کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نیچے اتر کر کے مال غنیمت سے اپنا حصہ لے لیں، فائدہ کما لیں۔ اسی اجتہادی غلطی کی بنیاد پر رب کائنات نے اپنے عرش سے یہ فیصلہ فرمایا کہ مسلمانوں تم بھگتو، اگر نبی کی مخالفت کرو گے، نبی کے حکم کے خلاف چلو گے تو ایسے ہی ذلیل و خوار ہوتے رہو گے۔ یہی ایک مثال نہیں تھی؟ حنین کے موقع سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں واضح کر دیا، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا حنین کے دن، جنگ حنین میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں بھی موجود ہیں، اور موجودگی کے باوجود صحابہ کرام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں واضح کر دیا، فرمایا حنین کے دن جب تم کو یہ زعم ہو چلا تھا، تم اپنے بارے میں یہ سوچ رہے تھے کہ ہم بہت بڑی تعداد میں ہیں، ہم کو کوئی ہرا نہیں سکتا، کوئی شکست نہیں دے سکتا، لیکن تمہارے اس زعم نے تم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ اللہ رب العالمین نے تم کو الٹے پاؤں بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اخلاص کا تھوڑا سا فقدان، اپنے نفس پر تھوڑا سا اعتماد، یہ رب کائنات کو بالکل پسند نہیں آیا، اور اس نے فرما دیا کہ تمہارے اندر یہ جو زعم بیٹھ گیا ہے کہ تم کثرت میں ہو، تمہاری تعداد بڑی ہے، اسی نے تم کو جیتی ہوئی جنگ کو ہرا دیا، اور تم شکست پا کر کے وہاں سے الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوئے۔ وہاں بھی نبی اکرم
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ موجود تھا، آپ بنفس نفیس اس جنگ میں موجود تھے، لیکن مسلمانوں کی ایک غلطی کے نتیجے میں مسلمانوں کو جیتی ہوئی بازی ہارنی پڑی۔ یہ اسلامی حقیقت ہے، ہم کو سمجھنا ہوگا کہ ہم کون سے دستور پر چلیں، کس طریقے پر عمل کریں۔ آج مسلمانوں کے 50 سے زیادہ ممالک دنیا کے اندر مختلف ممالک پر راج کر رہے ہیں۔ کسی کے پاس پیٹرول ہے، کسی کے پاس سمندری خزانے ہیں، کسی کے پاس گیس ہے، کسی کے پاس کوئی نعمت ہے، کسی کے پاس پیسہ اور مال و دولت ہے، لیکن اس کے باوجود ایمان کی کمزوری نے ہم کو جہاں لا کر کے کھڑا کیا ہے اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں۔ کبھی تعداد سے انسان نہیں جیتتا، انسان رب کائنات کی نصرت سے اور اس کی مدد سے جیتتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ محمد میں ارشاد فرمایا، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے لوگو اگر تم رب کائنات کی مدد کرو گے، اس کے دین پر عمل پیرا ہو کر کے، اس کی توحید کے تقاضوں کی تکمیل کر کے، اتباع رسول کے تقاضوں کے مطابق زندگی کو ڈھال کر کے، صحابہ کرام کے منہج کو سمجھ کر کے، صحابہ کرام کا احترام کر کے اگر تم رب کائنات کے دین کی مدد کرو گے، ینصرکم، تو اللہ رب العالمین تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم، اور تمہارے قدموں کو جما دے گا، تم کو ثابت قدمی عطا فرمائے گا، تمہاری قوت ہوگی، عزت و وقار ہوگا، آنکھ میں آنکھ ملا کر کے بات کرنے کی صلاحیت ہوگی، ایک قوت ہوگی، ایک سکت ہوگی، ایک قوت ہوگی اور ایک صلاحیت ہوگی۔ اس وجہ سے اگر تم کو عزت و وقار چاہیے تو دین کی مدد کرو، رب کائنات کی مدد کرو، دین کے مطابق زندگی گزارو، اس کے بغیر تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العالمین نے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ یہاں فرما کر کے واضح کر دیا کہ اللہ رب العالمین نے بدر کے مقام پر تمہاری تھوڑی قوت اور تمہاری کمزوری کے باوجود تمہارا تعاون فرمایا۔ جنگ احد میں صحابہ کرام کی تعداد 1000 کے قریب تھی۔ جنگ احد کو مدینہ منورہ سے صرف 3 کلومیٹر کے فاصلے پر لڑا جانا تھا۔ ان کے کھانے پینے کا انتظام تھا، ہتھیار تھے، اپنے گھروں پر جا کر کے انتظامات کر سکتے تھے، سارا بندوبست تھا، لیکن حکم رسول کی مخالفت کے نتیجے میں یہ جنگ مسلمانوں کو بڑی تعداد کے باوجود ہرا دی گئی، اور جنگ بدر جو تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پر مدینہ منورہ سے نکل کر کے لڑی گئی، اس کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ کہ اللہ رب العالمین نے تمہاری مدد کی بدر کے مقام پر، جبکہ تم کمزور تھے، لاچار تھے، تمہارے پاس ہتھیار نہیں تھے، سواریاں نہیں تھی، کھانے پینے کا سامان نہیں تھا، چل کے پیدل چل کر کے لمبی مسافت طے کر کے بھوک اور پیاس کو برداشت کر کے تم بدر کے مقام پر جمع ہوئے تھے، اور کفار و مشرکین مکہ بڑی تعداد میں ہتھیاروں سے لیس کھانے پینے کا سامان لے کر کے اور جانوروں کے ساتھ اور ہتھیاروں کے ساتھ اور پوری طاقت کے ساتھ اسلام کو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیست و نابود کرنے اور نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ لیکن یہاں پر مسلمانوں نے سبق سیکھ لیا تھا، یہاں پر مسلمانوں نے اپنے نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کیا، آپ کی قیادت میں، آپ کی رہنمائی میں نکلے، پورے جذبے ایمانی کے ساتھ کفار و مشرکین کا مقابلہ کیا۔ 313 یا بعض روایات کے مطابق 314 یا زیادہ سے زیادہ 316 کی تعداد میں، جن کے پاس اگر میان ہے تو تلوار نہیں ہے، کھانے پینے کا سامان نہیں ہے، پیدل چلتے ہیں، سواری کے لیے گھوڑے اور اس دور کی سواریاں نہیں ہیں، لیکن رب کائنات پر اعتماد کیا، اس وجہ سے فتح نصیب ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے فرشتے بھیج دیے، اور اس کے بعد
कुफ्फार व मुशरिकीन मक्का वहीं से उल्टे पैर भाग गए और शिकस्त तस्लीम कर ली। उनके बेशुमार लोगों को कैदी बना करके मदीना मुनव्वरा में ला करके जकड़ दिया गया। ये मुसलमानों की कुव्वत थी, जो कुव्वत ईमानी थी। ये मुसलमानों की कुव्वत थी जो रब्ब कायनात पर एतमाद और तवक्कुल था। और आज के दौर में जिसको भी देखे, जो भी निबर्द आजमा है इस नाम पर कि हम यहूदियों का मुकाबला कर रहे हैं, हम फिलिस्तीन को आजाद कर रहे हैं, वो बेचारे क्या यहूदियों का मुकाबला करेंगे? फिलिस्तीन को वो बेचारे क्या आजाद करेंगे जो उमर बिन खत्ताब की जलालत को और उनके मकाम को नहीं जानते? वो बेचारे उनका क्या मुकाबला करेंगे जो सहाबे किराम पर लान तान करने वालों का साथ देते हैं? वो बेचारे उनका मुकाबला क्या करेंगे जो इस्लाम पर गलत अंदाज की चीजें मंसूब करते हैं? हमारी जिम्मेदारी है कि हम पहले रब्ब कायनात के लिए और उसके दीन के लिए अपने आप को तैयार करें। जब भी इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद चाहिए तो मदद के असबाब पहले तलाश किए जाते हैं। इंसान बीमारी से पहले इलाज नहीं करता। जब बीमारी लाहिक होती है तो उसके बाद तलाश करता है कि उस बीमारी का डॉक्टर कौन सा है, अच्छी दवाएं तजवीज करने वाला हॉस्पिटल कौन सा है, कहां पर सही इलाज मिलेगा, कहां जाएगा तो शिफायाब हो जाएगा। ये सारी की सारी तदाबीर बीमारी के लायक होने से पहले नहीं की जाती और बीमारी के लायक होने के बाद भी मजबूत तदाबीर इख्तियार की जाती है। लेकिन दीन के मामले में हम बिल्कुल निहत्ते हैं। हमारे पास न कुरान का हथियार है, न दुआओं का हथियार है, न तक़वा और परहेजगारी का हथियार है, न सुन्नत रसूल और इत्तिबाए रसूल और सीरत रसूल का हथियार है। उसके बावजूद हम ये समझते हैं कि हमने बीमारी की तशखीस कर ली, अब इलाज करने निकल पड़े। ऐसे इलाज से इंसान की जानें जाएंगी, इंसान मजीद कमजोर पड़ जाएगा। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद के बावजूद जंगे उहुद में और जंगे हुनैन में जो सूरत हाल पेश आई उसका तस्करा आपके सामने कर दिया गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाहिल अजीज़िल हकीम, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ही की जानिब से नुसरत और मदद नाजिल होती है। वही नुसरत और मदद करता है जो गालिब है, हिकमत वाला है। दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकतें बड़े से बड़े वसाइल इख्तियार कर लें, रब्ब कायनात का हुक्म नहीं होगा तो किसी को ना हथियार इस्तेमाल करने का ढंग आएगा, ना हुनर आएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म नहीं होगा तो कोई उस पर फतेह याबी पर कुदरत हासिल नहीं कर पाएगा। लिहाजा रब्ब कायनात की ताकत, उसकी बेआवाज लाठी, उसकी तदबीर और उसका मकर और उसकी तदाबीर, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा मजबूत हथियार हैं। इन हथियारों को ले करके अगर मुसलमान चलेंगे तो मुसलमान कामयाब होंगे। आप तारीख इस्लाम का मुताला कर लें, तारीख इस्लाम में ऐसे वाक़यात भरे पड़े हैं कि मुख्तलिफ अक़वाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन की सरबलंदी के लिए जब तक तक़वा और परहेजगारी को इख्तियार किया तब तक वो कामयाब रहे। अहदे नबूवत को देख ले, खिलाफत राशिदा के पूरे दौर को देख ले, ताबईन और तबे ताबईन के दौर को देख ले, मुहद्दिसीन के दौर को देख ले। ये सारे के सारे अदवार जो सुनहरी अदवार थे, कीमती अदवार थे, इन अदवार में हमारे असलाफ ने जिस अंदाज से कामयाबियां हासिल की उसका बुनियादी सबब यह था कि उनके दिलों में इखलास था। वो रब्बे कायनात की रजामंदी के लिए कदम उठाया करते थे। और आज के दौर में फला पार्टी को ज़ेर कर दिया जाए, अल फतह को शिकस्त दे दी जाए, फला का तसल्लुत हो जाए, फला इलेक्शन में कामयाबी हासिल हो जाए, इसकी बुनियाद पर हम हथियार लेकर के इलेक्शन के करीब चंदा जमा करने के लिए यहूदियों से निबर्द आजमा होकर के इस बात का सबूत देते हैं कि हम दुनिया में हों तब भी हमारा मतलूब दुनिया है और आखिरत में हमसे जो सवाल होगा देखा जाएगा। ये असलूब और ये तर्ज हमारे असलाफ का नहीं था,
معاف فرمائیں گے بات کڑوی ہے لیکن غور و تدبر کرنا ہوگا. بات کڑوی ہے لیکن اس کی گہرائی میں گھس کر کے سوچنا ہوگا کہ ہم کس انداز کی زندگی گزارتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی جانب رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آج کے دور کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ مسلمان یہ سمجھ کر کے بیٹھا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور یہی ہمارے لیے کافی ہے کہ اللہ رب العالمین کی مدد نازل ہوگی. ہم مسلمان ہیں لیکن مسجدیں ویران پڑی رہیں تب بھی ہم مسلمان ہیں. ہم سود کھائیں تب بھی ہم مسلمان ہیں. ہم نمازوں کو چھوڑیں تب بھی ہم مسلمان ہیں. ہم کاروبار میں دھوکہ دیں, جھوٹ بولیں تب بھی ہم مسلمان ہیں. ہم اپنی نگاہوں کا ناجائز استعمال کریں تب بھی ہم مسلمان ہیں. ہم شرک کریں تب بھی ہم مسلمان ہیں. ہم بدعات و خرافات کو اختیار کریں تب بھی ہم مسلمان ہیں. اور ہم جھوٹ کو پھیلائیں تب بھی ہم مسلمان ہیں. آج کے دور میں یہ سب سے بڑا المیہ ہے. جیسا کہ پچھلے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے ایک روایت ذکر کی گئی, جس روایت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ کہا جائے گا. امانت دار کو بے ایمان اور بے ایمان کو امانت دار کہا جائے گا. اور رویبضہ یعنی جاہل قسم کے لوگ, بدعات و خرافات کرنے والے سوشل میڈیا پر اور دنیا کے مختلف خطوں میں پھیل جائیں گے. آپ اٹھا کر کے فیس بک کو دیکھ لیں, اٹھا کر کے یوٹیوب کو دیکھ لیں, اٹھا کر کے آپ واٹس ایپ اور دوسرے سوشل میڈیائی چینلز کو دیکھ لیں. ہر وقت جاہلوں کے طرف سے, بدعتیوں کی طرف سے, کم معلومات رکھنے والوں کی جانب سے, اسلام کو نہ سمجھنے والوں کی جانب سے ہر منٹ پر اور ہر گھنٹے پر کبھی فلسطین کے بارے میں, کبھی کسی کے بارے میں باقاعدہ رائے قائم کی جاتی ہے. تصاویر شیئر کی جاتی ہیں کہ اتنے بچے مر گئے, ان کی لاشیں یہ ہیں, ان کے ویڈیوز یہ ہیں. اسلاف امت نے اور علماء کرام نے ان تصاویر اور ویڈیوز کو شیئر کرنے اور ان کو پھیلانے سے سختی کے ساتھ منع کیا ہے, کیونکہ یہ ناجائز ہے. اور ناجائز اس لیے ہے کہ اس میں جھوٹ کے امکانات ہیں, اس میں اس بات کا امکان ہے کہ غلط چیزیں پھیلا کر کے مسلمانوں کو بھڑکانے کی کوشش کی جا رہی ہو. اس میں اس بات کا امکان ہے کہ اگر صحیح تصویر بھی ہمارے سامنے آتی ہے تو اس کے نتیجے میں ہمارے جذبات بھڑک سکتے ہیں. اسلامی تعلیمات سے نکل کر کے ہم شدت اختیار کر سکتے ہیں. جذبات کے بھڑکنے کے نتیجے میں کوئی غلط قدم اٹھا سکتے ہیں. لیکن ان رویبضہ نے, ان کم علم والوں نے, ان جاہلوں نے, ان بدعتیوں نے اس وقت پوری دنیا کے اندر طوفان کھڑا کر رکھا ہے. جس کو دیکھو پیشین گوئی کی روایتیں اور فتن کی روایتیں لے کر کے بیٹھا ہے کہ جب ایسا ہوگا تو اس کے بعد مسلمانوں کے حق میں ایسے فیصلے کیے جائیں گے. یہ منہج سلف کے خلاف ہے کہ انسان حالات حاضرہ کو احادیث کے مطابق تطبیق دے کر کے اس سے کچھ فیصلے کرے. یہ واقعات ہوتے رہیں گے, آتے جاتے رہیں گے. ان سے صرف قیامت کو یاد کرنا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچائی کو ثابت کرنا, یہی مقصد ہے. اس کے علاوہ کچھ مقصد نہیں. تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس انداز کی حرکتوں کو ختم کریں اور اطمینان و سکون کی زندگی اختیار کرنے کے وسائل پیدا کریں. اس کے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. تو اللہ رب العالمین کی نصرت و مدد کیسے نازل ہوگی, اس کے بارے میں اختصار کے ساتھ تھوڑی سی باتیں بتا کر کے میں خطبے کو ختم کروں گا. اللہ رب العالمین نے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور رب کائنات نے ہم کو اس بات کا حکم دیا کہ ہم اللہ رب العالمین کی مدد حاصل کرنے کے لیے اخلاص کو اختیار کریں. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے الیس اللہ بکاف عبدہ, کیا اللہ رب العالمین اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا رب کائنات اپنے بندے کا تعاون کرنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ سورہ زمر کی 36 نمبر کی آیت میں رب کائنات نے واضح کر دیا. اور اللہ رب العالمین نے سورۃ الفتح کی 18 نمبر آیت میں فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین
اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جن لوگوں نے درخت کے نیچے آ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، اس بیعت کرنے والوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فعلم ما فی قلوبہم، رب کائنات نے ان کے دل کے اخلاص کو، دل کی نیکی کو سمجھ لیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ دکھاوے کے لیے، شہرت کے لیے، دنیا طلبی کے لیے، دنیا میں کامیابی کے لیے ایسا نہیں کر رہے ہیں، بلکہ رب کائنات کی رضامندی اور اس کے اخلاص کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ اسی اخلاص کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں میں اطمینان و سکون نازل کر دیا، خوف کے باوجود اطمینان کی سانس لیتے تھے، ڈر کے باوجود اطمینان کی زندگی گزارتے تھے، اور ان سے عن قریب ہونے والی فتح کا وعدہ فرمایا کہ عن قریب تم مکہ مکرمہ کو امن و سکون کے ساتھ فتح کر لو گے۔ اللہ رب العالمین کی نصرت کو اختیار کرنے کا دوسرا ذریعہ یہ ہے کہ اللہ کے دین کی نصرت کی جائے، اس کے دین کی مدد کی جائے، قولی لحاظ سے، عملی لحاظ سے، اعتقادی لحاظ سے اور دعوتی لحاظ سے۔ ایک مسلمان عملی لحاظ سے مسلمان بن جائے، ایک مسلمان قولی لحاظ سے مسلمان بن جائے، ایک مسلمان عقیدے کے لحاظ سے مضبوط عقیدے والا مسلمان بن جائے، اور ایک مسلمان دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری کو پوری امانت داری کے ساتھ ادا کر کے ایک داعی مسلمان بن جائے۔ ان چاروں کی چاروں چیزوں کو جب ہم اختیار کر لیں گے تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کی مدد نازل ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ سورۃ الحج میں آیت نمبر 40 اور 41 میں رب کائنات نے فرمایا اللہ رب العالمین ان لوگوں کی مدد یقیناً کرے گا جو لوگ رب کائنات کی مدد کرتے ہیں۔ ان اللہ لقوی عزیز، اللہ رب العالمین قوت والا اور غلبے والا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا جن لوگوں کی رب کائنات مدد کرتا ہے ان کی صفت کیا ہے؟ فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اگر دنیا میں اختیارات ملتے ہیں، غلبہ ملتا ہے، قوت و سلطنت ملتی ہے، تو ایسی صورت میں اقام الصلاۃ، یہ سب سے پہلے نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کی انجام دہی کرتے ہیں، یعنی دعوت و تبلیغ کا فریضہ پورے اخلاص کے ساتھ انجام دیتے ہیں۔ اور وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، فرمایا رب کائنات نے تمام کاموں کا انجام یہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے۔ تم کتنا بھی چاہ لو، کتنی بھی قوت و سطوت کا اختیار کر لو، رب کائنات کی مرضی کے خلاف تم کوئی فائدہ یا نقصان نہیں اٹھاؤ گے۔ وہ جو چاہے گا وہی انجام کو پہنچے گا۔ تیسری چیز رب کائنات کی نصرت کو حاصل کرنے کا تیسرا سبب یہ ہے کہ ہم صبر کی صفت کو اختیار کریں۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو قرآن مجید میں بار بار صبر کرنے کی تلقین فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے رب کائنات نے فرمایا وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ سورہ یونس کی 109 نمبر آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جانب جو کچھ وحی نازل کی جاتی ہے، آپ کو جو کچھ حکم دیا جاتا ہے، اس کی پیروی کیجئے اور صبر سے کام لیجئے یہاں تک کہ رب کائنات کا فیصلہ آ جائے۔ اور اللہ رب العالمین سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے موقع سے بعض صحابہ کرام کو حکم دیا تھا وَاصْبِرْ وَاحْتَسِبْ فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ لَكَ وَلِمَنْ مَعَكَ مِنَ الْمُسْتَضْعَفِينَ فَرْجًا وَمَخْرَجًا۔ مسند احمد کی روایت ہے جس کو علامہ البانی نے
سلسلے صحیحہ کے اندر ذکر کیا، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم لوگ صبر سے کام لو، اپنا احتساب کرتے رہو، اپنا جائزہ لیتے رہو، کیونکہ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے اور تمہارے ساتھ جو کمزور لوگ ہیں، لاچار لوگ ہیں، ان لوگوں کے لیے نکلنے کے راستے اور کامیابی کے راستے کھول دیے ہیں۔ یہ صبر کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی نصرت کو اختیار کرنے کا ایک بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم دعاؤں کا اہتمام کریں۔ جب 70 حفاظ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے کر کے شہید کر دیا گیا اور دھوکہ دے کر کے قتل کر دیا گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک مسلسل قنوت نازلہ کا اہتمام کیا، اس میں نام لے لے کر کے قتل کرنے والوں کے خلاف بد دعائیں کی، اور اخیر میں رب کائنات نے لیس لک من الامر شیء آیت کریمہ نازل کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا، فرمایا آپ نے دعا کر لی، بد دعا کر دی، آپ نے جو چاہا اس کا اظہار کر دیا، لیکن آپ کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، ہم جو چاہیں گے وہی انجام کو پہنچے گا، اسی کو انجام دیا جائے گا، لہذا ہم وسائل اختیار کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، ہر نماز میں یا چند نمازوں میں قنوت نازلہ کا اہتمام کیا جائے اور نتیجہ رب کائنات کے حوالے کر دیا جائے۔ 5ویں چیز جو رب کائنات کی نصرت کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے وہ یہ کہ کمزور، غریب اور فقیر اور معاشرے میں پلنے والے غریبوں کی رعایت کی جائے، ان کا تعاون کیا جائے، ان کو اعزاز دیا جائے، ان کی تکریم کی جائے۔ ہم یہاں پر سوچیں کہ کتنے فقراء اور مساکین کو ہم تکریم دیتے ہیں، کتنی عزت کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما ينصر الله هذه الامه بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم واخلاصهم۔ سلسلے صحیحہ کی روایت ہے کہ اللہ رب العالمین اس امت کی مدد جو فرماتا ہے اس کے کمزور اور فقراء لوگوں کے ذریعے، ان فقراء کی دعوت کے، ان فقراء کی دعاؤں کے ذریعے، ان کی نمازوں کے ذریعے اور ان کے اخلاص کے ذریعے اس امت کو بڑی بڑی مصیبتوں سے نکال کر کے راہ نجات اور اطمینان و سکون کے راستے پر لا کر کے کھڑا کیا جاتا ہے۔ لہذا ہم کمزوروں کا خیال کریں، فقراء کا خیال کریں۔ 6ٹھی چیز جو رب کائنات کی نصرت کے لیے ضروری ہے اور ثابت قدمی اختیار کرنے کے لیے ضروری ہے وہ وہی آیت کریمہ ہے جس کی ابتدا میں تلاوت کی گئی، جس میں رب کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ سورہ انفال کی 45 نمبر آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے مومنوں کو مخاطب کر کے فرمایا اے ایمان والو، جب تمہارا سامنا تمہارے دشمنوں سے ہو جائے، ان سے نبرد آزما ہو جاؤ، جنگ کی نوبت آ جائے، لڑائی کی نوبت آ جائے، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین نے حکم دیا فَاثْبُتُوا، ثابت قدمی اختیار کرو، اللہ رب العالمین پر توکل اور اعتماد کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور اللہ رب العالمین کا ذکر کرو، کثیرا، کثرت کے ساتھ رب کائنات کو یاد کرو، لعلکم تفلحون، ہو سکتا ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ 2 بنیادی ضابطے بتائے گئے کامیابی کے، ایک ثابت قدمی اور اسی طریقے سے ایک رب کائنات کو کثرت کے ساتھ یاد کرنا، اور ایک آخری سبب جو رب کائنات کی نصرت کو اختیار کرنے کے اسباب میں سے ہے، اگرچہ دوسرے اسباب بھی ہو سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ماضی میں ہم سے جو خطائیں ہو گئیں، جو بھول ہم نے کر دی، جو گناہ کر لیے، جو لغزشیں کر لی، حکمت عملی کی جو کمزور پالیسی اختیار کر لی، اس کو چھوڑ کر کے علماء کی صحبت اختیار کریں اور مستقبل کے لیے مضبوط لائحہ عمل تیار کیا جائے، کمزوری کے اسباب کو چھوڑ دیا جائے، مضبوطی کی حکمت عملی اختیار کی جائے، دین کی جانب رجوع کیا جائے، اور مستقبل میں نئی نسل کی تعلیم کے لیے ان کے شریعت اور دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم کی مضبوطی کے لیے ایسے ادارے قائم کیے جائیں کہ نئی نسلیں اس بات کو سمجھ سکیں کہ رب کون ہے اور شیطان کون ہے،
نئی نسلیں اس بات کو سمجھ سکیں کہ توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے، نئی نسلیں اس بات کا شعور رکھ سکیں کہ بدعت کیا ہے اور سنت کیا ہے، اور ایسے ہی دنیاوی زندگی میں وہ ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، سائنٹسٹ بن جائیں، بڑے بڑے تجربے کار بن جائیں، آسمانوں میں گھومیں، سمندروں کی تہوں کے اندر پنڈبیوں سے سیر کریں، لیکن ہر جگہ پر اپنے رب کو نہ بھولنے پائیں، دنیا میں بھی ترقی کریں اور دین میں بھی ترقی کریں۔ مستقبل کا ایسا لائحہ عمل اگر مسلم قیادت سر میں سر جوڑ کر کے تیار کرے تو اللہ کی قسم نہ فلسطین کی نوبت آنے والی ہے، نہ ہندوستان میں ایودھیا میں ہم نے جو کچھ جھیلا اس کو جھیلنا پڑے گا اگر سر سے سر جوڑ کر کے ان کوتاہیوں کو بھولنے اور مستقبل کا مضبوط لائحہ عمل تیار کرنے کی کوششیں کی گئی تو انشاءاللہ ہم عزت و وقار اور سکونت کی زندگی اختیار کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبی بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔